صحابی. تو آپ کی تعریف کے بلبوتے پر بات ہم یہی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر وہ تعریف آپ لے کر چلتے ہیں تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے جو آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. پوری توجہ سے سنیے گا اور انشاءاللہ المستعان آپ کو اس بات کا بھرپور لطف بھی آئے گا. ہم جو آیت پیش کرنے جا رہے ہیں اس پر توجہ کیجئے. یہ آیت ہے جناب سورہ حجرات کی آیت نمبر 6. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے. یہ کون فاسق ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی بات کو ہم فوراً قبول نہ کریں؟ آئیے میں اہل سنت کی تفسیر اس آیت کے ذیل میں جو آئی ہے اس کی بھی تھوڑی بہت گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا ہر کوئی رسول اسلام کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے آ گیا تھا، صحابی بن گیا تھا تو اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات کا اور جنتی ہونے کا پیغام دے دیا تھا؟ آئیے یہ جو آپ کو میں حوالہ دینے جا رہا ہوں نا، در المنثور، الدر المنثور ہے یہ کتاب، دیکھیے گا در المنثور فی تفسیر بالمأثور. کس کی ہے یہ لکھی ہوئی؟ للعلامۃ الشیخ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی. کون نہیں جانتا انہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب تفسیری کتاب ہے الدر المنثور. اب اس کتاب کے اندر جلد آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اور اس جلد کے ساتھ جو اس آیت کے ذیل میں تفسیر ہے. اس کتاب کی جلد 6 میں صفحہ 88 پیج نمبر 88 ویلیوم نمبر 6. اس میں اس آیت کے ذیل میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِي فِي الْأَوْسَط، سنن اوسط میں طبرانی نے یہ حدیث پیش کی ہے. عن جابر ابن عبداللہ. میں اس کو تھوڑا زوم بھی کر لوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں. میں نے اس کو تھوڑا بہت زوم بھی کیا ہے، مزید اور زوم کر سکتا ہوں. دیکھیے اس کو میں نے مزید زوم کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں. میں نے جو ٹائٹل کتاب کا دکھایا الدر المنثور فی تفسیر المأثور، جلد 6 میں صفحہ 88 میں وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِي فِي الْأَوْسَطِ عن جابر ابن عبداللہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولید بن عقبہ الى بنی وکیعہ وکانت بینہم شحنا فی الجاہلیہ. کہہ رہے ہیں کہ طبرانی نے اس حدیث کو خارج کیا ہے، اخراج کیا ہے سنن اوسط میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا بنی وکیعہ کی جانب. کس لیے بھیجا؟ وہ زکوٰۃ اصول کر کے آئے. وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ شَحْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے میں ولید بن عقبہ اور بنی وکیعہ کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، کوئی رنجش تھی، کوئی دشمنی تھی. فَلَمَّا بَلَغَ بَنِي وَكِيعَةَ اسْتَقْبَلُوهُ، جب یہ بنی وکیعہ قبیلے تک پہنچا تو انہوں نے استقبال کیا اس کا. لِيَنْظُرُوا مَا فِي نَفْسِهِ فَخَشِيَ الْقَوْمَ، جب دیکھا کہ استقبال کے لیے وہ آ رہے ہیں تو یہ اس قوم سے خوف زدہ ہو گیا. فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی جانب لوٹ کر آیا. فقال ان بنی وکیعہ ارادوا قتلا،
دیکھیے نا آ کر کے کیا سنا رہے ہیں، کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے۔ یہ کون ہے؟ ولید بن عقبہ۔ ان کی بھی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں کیونکہ کسی کی بھی ہم رنجش کا سبب نہیں بننا چاہتے۔ تفسیر کشاف سے میں پڑھ کے سناؤں گا کہ ولید بن عقبہ کیا چیز ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ جب انہوں نے استقبال کرنے کے لیے، دیکھیے انہوں نے تو جاہلیت کے زمانے کی دشمنی کو بھلا دیا، اور وہ چونکہ رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لیے استقبال کے لیے بھی وہ دوڑے، لیکن یہ وہاں سے نکلا اور حضور کی خدمت میں آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بنی وکیع نے ارادہ کیا تھا میرے قتل کا، مجھے مارنا چاہتے تھے، وَمَنَعُونِي الصَّدْقَةَ، اور وہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے نا اس سے بھی مجھے منع کر دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ بَنِي وَكِيعَ الَّذِي قَالَ الْوَلِيدُ أَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی وکیع کے کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں، فقالو، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لَقَدْ كَذِبَ الْوَلِيدُ، ولید نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، سراسر جھوٹ بولا ہے، ہم نے کبھی نہ اسے منع کیا نہ اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہاں پر التفسیر الدر المنثور، تفسیر الدر المنثور فی تفسیر الماثور میں جلد 6 صفحہ نمبر 88 میں اس حدیث کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي الْوَلِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے جس کی تلاوت ہم نے کی ابھی، یہ تو ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی زبان میں ولید بن عقبہ کو فاسق کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس زمانے کے لیے نہیں ہے، جب تک قرآن ہے ولید اللہ کی زبان میں فاسق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن ایکسپائر ہو گیا نعوذ باللہ تو پھر وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اگر قرآن ویلڈ ہے تو جب تک قرآن ویلڈ ہے اور جب تک قرآن ہے اس وقت تک ولید بن عقبہ فاسق ہے۔ آپ کس عقیدے کو لے کے چلے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے آ گیا وہ صحابی ہے، اور سارے صحابی جنتی ہیں، اور سارے کے سارے عادل ہیں، کلہم عدول۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اپنے اس خیال کے بلبوتے پر کہ عادل ہیں، قرآن کہہ رہا کہ وہ فاسق ہے۔ اب ہم قرآن کی بات سنیں گے یا سرکاری عقیدہ جو بنایا گیا حکومت والوں نے جس کو پروموٹ کیا اس عقیدے کی چکر میں پڑیں گے؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ پٹی اتر جائے گی نا تو روشنی، جب تیز روشنی آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکے گی تو آپ کو کی حیرت میں بھی اضافہ ہوگا، اور کچھ دیر کے لیے دھندلا پن تو ہوگا، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزر جائے گا تو ہر چیز آپ کو صاف صاف دکھائی دے گی۔ یہ ولید بن عقبہ ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری حدیثیں انہوں نے نوٹ کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو ولید بن عقبہ کے بارے میں اپنی طرف سے بغیر کوئی کامنٹس کیے ہوئے سیدھے کشاف کی طرف لے جاتا ہوں۔ تفسیر الکشاف یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تفسیر الکشاف کوئی معمولی تفسیر نہیں ہے، اہل سنت کی بہت مشہور و معروف تفسیر ہے، زمخشری کی، علامہ زمخشری کی۔ تالیف کس کی ہے؟ الامام ابی القاسم جار اللہ محمود بن عمر بن محمد الزمخشری۔ یہ زمخشری کی تفسیر ہے الکشاف۔ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر کشاف کے اندر جو بات آئی ہے اس کو میں من و عن سنا رہا ہوں تاکہ مجھ پر کوئی بار بار یہ نہ کہے کہ یہ بڑے سخت ہیں۔ جب صحابہ کی بات ہوتی ہے تو اپنے لہجے میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ الحمدللہ ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم کہیں بھی اپنی طرف سے کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جلد 4 صفحہ 359 میں اسی آیت کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے علامہ زمخشری لکھتے ہیں، دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ لکھا ہوا وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ الولید ابن عقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مبعوث کیا ولید بن عقبہ کو۔ یہ کون عقبہ ہے اس کی تعریف یہاں خود فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب یہ ولید بن عقبہ کون ہے، ان کی تعریف کیا ہے جناب؟ یہ خود کہہ رہے ہیں اخا عثمان لأمہ، یہ حضرت